بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت۔ الحمدللہ جو ہمارا ٹرو ڈیفینیشن آف اسلام کا لیکچر رہا وہ بھی اچھا رہا۔ اس کے بعد ہمارے کچھ دوسری جگہوں پہ سیشن ہوئے مختلف ٹاپک کے ساتھ، اینگرز کے مینجمنٹ کے ساتھ، اسٹریس مینجمنٹ کے ساتھ، اکنامیکل کرائسس پر کچھ جگہوں پہ بولنے کا موقع ملا۔ تو الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ بزنس کی طرف، انٹرپرینورشپ کی طرف لوگ بہت زیادہ آ رہے ہیں، یہ بھی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ کالج اور یونیورسٹی کی لڑکیاں جو ہیں وہ کپڑے کے کاروبار میں بہت اچھے طریقے سے ان ہو رہی ہیں، کوکنگ کے کاروبار میں، اس میں بزنس میں بہت اچھے طریقے سے ان ہو رہی ہیں۔ لڑکے جو ہیں وہ گوٹ فارمنگ کو، برڈ فارمنگ کو اپنا رہی ہیں، یعنی بہت اچھا ہے الحمدللہ۔ پچھلے 2-3 سال میں جو ہم نے ان بچوں پہ محنت کی تھی اس کا پھل اب ہمیں ملنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم اویئرنیس کے سیشن بھی ان کے لے رہے ہیں، گرومنگ بھی کروا رہے ہیں۔ ڈے بائی ڈے ہر چیز میں ہمیں پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے۔ انہی میں سے ہم نکال کر اکثر گولڈن بات سنا دیتے ہیں۔ تو ابھی 2-3 دن چونکہ انٹرپرینور سے زیادہ رابطہ رہا ہمارا، تو جو بات چیت ہوئی اسی میں سے گولڈن پوائنٹ نکل آیا۔ زیادہ تر نے سوال کیا مجھ سے کہ سر تبدیلی کیسے آتی ہے؟ تو آج کل بیسیکلی ہمارے پورے ملک میں بھی یہی نعرہ چل رہا ہے، تبدیلی تبدیلی تبدیلی۔ تو ہم نے سوچا کہ آج کی گولڈن بات کو بھی تبدیلی ہی سے جوڑ دیتے ہیں۔ گو کہ میرا ایک پورا سیشن موجود ہے، نیٹ پر سرچ کیجئے گا، ہیومن لائف مینجمنٹ پر۔ میں نے باقاعدہ الگورتھم کے ذریعے لائف میں چینجز کے بارے میں بتایا تھا۔ لیکن آج جو ان بچوں سے بات ہوئی میں اسی کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کو تبدیل کرنا ہو، جیسے ہم جس گارڈن میں بیٹھے ہوئے تھے، پچھلے 1 مہینے کے اندر ہم نے اس کو تبدیل کرنا تھا۔ تو ہم نے کیا تبدیل کیا؟ جو پہلے کی ساری چیزیں تھی، خاص طور پہ جو کچرا تھا، جو گاربیج تھا، وہ ہمیں نکالنا پڑا۔ تو ہم نے تقریباً 2-3 دن مزدور لگا کر اچھے طریقے، صبح سے شام لگا کر وہ سارا جو تھا گاربیج جو تھا وہ نکال دیا، اور جو پھینکنے والا تھا جو پھینک دیا، جو ان لوگوں نے لے کے جانا تھا مزدوروں نے وہ لے کے چلے گئے۔ تو پہلا سٹیپ تو تبدیلی کا یہ ہو گیا کہ گاربیج صاف کرنا پڑتا ہے اپنے اندر کا۔ دوسری چیز، اپنی ہیبٹس چینج کرنی پڑتی ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ صبح اٹھتے ہو 10 بجے، اس کے بعد ناشتہ وغیرہ کرتے ہو، 12 بج جاتے ہیں، پھر اپنا کوئی کام وام کرتے ہو، پھر دوپہر میں کھانا کھا کے سو جاتے ہو، پھر کھیلنے چلے جاتے ہو، پھر اپنا کھانا کھاتے ہو، پھر سو جاتے ہو، اگر یہی روٹین رہے تو کوئی چینج نہیں آئے گا۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنی ڈیلی روٹین میں چینج لانا ہے، اور ڈیلی روٹین میں جیسے جیسے ہیبٹ آپ دوسری اپنے اندر لے کر آتے جائیں گے۔ کیسے؟ ڈیلی ریڈنگ کی ہیبٹس، ڈیلی یوٹیوب پہ آٹو بایوگرافیز سنیں، دیکھیں، اور اس میں سے اپنے لیے نوٹ ڈاؤن کریں۔ سب سے زیادہ جو پرابلم ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ سنتے ہیں، اچھا لگتا ہے، لائک کر دیتے ہیں، بس ختم ہوگی بات، اپنے اندر نہیں ڈالتے۔ تو تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ کم ہو، لیکن ہو کیا؟ مستقل مزاجی کے ساتھ آپ اپنے اندر ڈالیں۔ جیسے ہیبٹ چینجنگ کتاب میں ہم نے لکھا تھا کہ ڈیلی ایک ہیبٹ چینج کر لیں، بہت زیادہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈیلی ایک ہیبٹ پہ کام کریں تو خود بخود آپ کی سال میں 365 ہیبٹس ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم جو ڈائٹ پلان بناتے ہیں اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پہلے یہ کھاتے تھے اب اس کو اس ڈائٹ سے تبدیل کر دیا جائے۔ صحیح ہے؟ تو تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ پرانی عادتیں بدلی کی جائیں۔ کسی بھی چیز کو چھوڑ دینا حل نہیں ہوتا، ریپلیسمنٹ حل ہوتا ہے۔ اگر جیسے اس کمرے میں میں چینج کرنا چاہتا ہوں، میں یہ سارے صوفے ہو گئے، یہ پاٹس وغیرہ ہو گئے، میں اسے یہاں سے ہٹا دوں تو خالی ہو جائے گا، اور 15-20 دن کا پتہ ہے کیا ہوگا؟ یہاں مٹی مٹی ہوگی،
ہو سکتا ہے یہاں لیزرڈز بھی آ جائیں، ہو سکتا ہے ریٹس بھی آ جائیں، ہو سکتا ہے کہ اشراط الارض دوسرے بھی آ جائیں. کیوں؟ ہم نے اس کی ریپلیسمنٹ نہیں کی. ہاں ہم یہ ہٹا دیتے ہیں، ہم کوئی اور صوفہ سیٹ لے آتے ہیں، ہم کوئی اور ترتیب لے کر آ جاتے ہیں تو ایکسیپٹیبل ہے. تو ہیبٹ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ پرانی ہیبٹس جو ہیں ان کو ریپلیس کر دینا ہے. جیسے میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں، انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، تو اگر آپ کی گرومنگ ہو رہی ہوگی تو یقیناً آپ کے دوست بھی چینج ہو رہے ہوں گے، یا تو دوست بھی گروم ہوں گے ساتھ ساتھ یا چینج ہوں گے. تو تبدیلی چاہتے ہیں تو جیسی تبدیلی چاہتے ہیں ویسی فرینڈشپ کریں. اگر آپ اسپورٹس مین تھے اور آپ چینج ہونا چاہ رہے ہیں، کوچنگ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے وہ فرینڈس ہونے چاہیے جو کوچنگ کرتے ہیں. صحیح ہے. تو تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اپنے شب و روز چینج کریں. جیسے فار ایگزامپل ڈائٹ ہے، بالکل ڈائٹ کا بہت زیادہ افیکٹ ہے. آپ اگر حرام ڈائٹ کھاتے ہیں تو کبھی بھی آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے اللہ کی قربت حاصل ہو. تو آپ کو اپنی ڈائٹ، اور آپ کو نہیں پتہ ہوتا باہر ہوٹلوں میں کیا پکا ہوا ہے، تو آپ کیا کریں کہ اپنی ڈائٹ خود گھر پہ لیں. مولانا اشرف علی عثمانی، اشرف علی تھانوی تھے تو دوسرے تھے، تو ذہن سے میں نام نکل رہا ہے، آ جائے گا. تو وہ ایک دفعہ جلسے سے خطاب کرنے آئے تو والد صاحب بھی وہاں موجود تھے. پتہ چلا وہ اپنے روٹی کا آٹا خود لے کر آتے ہیں. تو وہاں کے میزبانوں نے کہا حضرت کیا ہم اس قابل بھی نہیں تھے کہ آپ کے لیے ایک روٹی کا آٹا لا سکتے؟ کہتے نہیں، یہ جو آٹا ہے نا یہ آپ نہیں لا سکتے. کہتے ہیں صحیح آپ کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، اگر بتا دیتے تو ہم وہاں سے لے آتے. تو کہتے نہیں، یہ میری والدہ چکی جو پیستی ہے نا یہ اس کا آٹا ہوتا ہے. ماشاءاللہ ان کے علم سے سب جانتے ہیں. اسی طرح میں اکثر و بیشتر بتاتا ہوں، جن ماؤں نے وضو کر کے اور تلاوت کے ساتھ اپنے بچوں کو دودھ پلایا، آپ یقین کریں کہ وہ چاہتے ہوئے بھی بے حیائی کا کام نہیں کر سکتے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، تبدیلی چاہنی ہے تو آپ نے آج کے بعد اس طرح کی ہیبٹ اپنا لینی ہے. یعنی دیکھنا یہ پڑے گا کہ آپ ہیبٹ چاہتے کیا ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ حیادار ہوں، کریٹیو ہوں، اور آپ اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لاتے. سب سے بڑا رونا میرا پیرنٹس سے یہی ہوتا ہے. جب بھی پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں، اچھا کہ بتائیں کتنے ٹیچر رکھیں، اچھا کس اکیڈمی میں بھیجیں، اچھا کیا، نہیں، آپ میری کنسلٹنسی کی ساری فیلڈز اٹھا کر دیکھ لیں. میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو تبدیل کریں، چاہے ہیلتھ کی ہو، ایجوکیشن کی ہو، فائنانس کی ہو، کسی بھی ایکس وائی زی کی چیز ہو. میں دوسرے سے چیز شروع ہی نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تبدیل نہ کرو، ارد گرد جتنی چیزیں تبدیل کرو. آپ بچوں کو لاکھ اکیڈمیوں میں پڑھاتے رہو، لیکن اگر آپ تبدیل نہیں ہو کہ بچہ آپ کی مرضی کا رزلٹ نہیں دے گا. وہ کوئی اچھا ہے برا رزلٹ ضرور دے گا، لیکن وہ آپ کی مرضی کا رزلٹ نہیں ہوگا. تو آج کی گولڈن بات یہ ہے کہ تبدیلی اس وقت آتی ہے جب آپ اپنے اندر کو تبدیل کریں، اپنی ہیبٹ کو تبدیل کریں، اپنی ڈائٹ کو تبدیل کریں، اپنی فرینڈ لسٹ کو تبدیل کریں، اپنا سونا اٹھنا جاگنا تبدیل کریں، تو چیزیں تبدیل ہوں گی. اگر یہ سب چیزیں آپ تبدیل نہیں کر سکتے اور سمجھیں کہ صرف کپڑے تبدیل کرنے سے تبدیلی آ جاتی ہے، نہیں، وہ 1%، 0.1% تو ہو سکتا ہوگا، لیکن تبدیلی نہیں ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.